إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا یزال کے لیے ہے، جو اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ذات ہے۔ اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کا مساوی کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس رب کریم نے کائنات کے اندر بے شمار ان گنت لا تعداد مخلوقات پیدا فرمائیں۔ ان مخلوقات کے اندر نوع انسانی کی بھی تخلیق فرمائی، نوع انسانی کو بھی جگہ عطا فرمائی، جس کی راہبری اور رہنمائی کے لیے مختلف ادوار کے اندر پیغمبر بھیجتے رہے، باری باری پیغمبر تشریف لاتے رہے، کوئی اپنی قوم کے پاس، کوئی اپنے علاقے کے پاس، کوئی اپنی امت کے پاس۔ یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اللہ کے حکام، اللہ کے فرامین، زندگی گزارنے کے ڈھنگ، سلیقے اور طریقے اپنی امت کو بتائے۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبر محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا۔ آپ کی اتباع، آپ کی فرما برداری کامیابی اور نجات
اور فلاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں مضمر ہے۔ جو آیا کریمہ کا میں نے ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ میرا پیغمبر تمہیں دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا پیغمبر تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ کامیابی اسی میں ہے، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، آرزو سب کو ترک کر کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کے حکم اور آپ کی سنت کو لینا ہے۔ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر بظاہر وہ کتنا ہی حسین عمل کیوں نہ ہو، کامیابی ممکن ہی نہیں۔ عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا، بس اسے کرنا ہے، آپ سے وہ حکم لینا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فتح موقع پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر جاری کیا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی روزے کی حالت میں ہیں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی روزے کی حالت میں۔ سفر بڑا مشکل ہے، گرمیوں کا موسم ہے۔ جب قرائے تنعیم پر پہنچے، یہ ایک جگہ ہے، مقام ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص نیچے چل رہا ہے، اس کے اوپر چادر تنی ہوئی ہے۔ قرائے غمیم پر یہ منظر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ صحابہ نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہے اور شدت گرمی کی وجہ سے برداشت نہیں ہو پا رہا، غشی اور بے ہوشی سی کیفیت ہے، اس کے اوپر سایہ کیوں ہے؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فدعا بقدح من ماء، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ منظر دیکھ کر آپ نے ایک پانی کا پیالہ منگوایا۔ آپ اپنی اونٹنی سواری کے اوپر سوار ہیں، فرفعہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پیالے کو اوپر بلند کیا، حتی نظر الناس الیہ، سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں پیالہ ہے، پیالے میں پانی ہے۔ ثم شرب، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پیالے سے آپ نے پانی، وہ مشروب آپ نے پینا شروع کر دیا، روزہ افطار کر دیا، اور صحابہ کو بھی حکم دے دیا کہ روزہ چھوڑ دو، افطار کر لو۔ صحابہ نے روزہ چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا، قیل لہ بعد ذالک، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا کہ آپ نے روزہ افطار کیا، بعض صحابہ نے افطار کر دیا، ان بعض الناس سامہ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ابھی بھی روزے کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وجہ سے روزہ اختیار کیا ہے تاکہ لوگ دیکھ کر جو برداشت نہیں کر پاتے وہ افطار کر لیں، وقت بڑا قریب ہے، ہم اپنے وقت پر افطار کریں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا، ذرا غور کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہیں، یہ نافرمان ہیں۔ جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
روزہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہاں چھوڑنا ہے، جہاں آپ نے مکمل کرنے کا حکم دیا ہے وہاں مکمل کرنا ہے۔ ذہن یہ مانتا ہے کہ تھوڑا سا وقت ہے، جوان بھی ہے، اس میں کمزور بھی ہے، کمزور اگر برداشت نہیں کر سکتے افطار کر لیں، لیکن جوان جن کو ہمت ہے وہ اپنے وقت پہ نہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مبارک آ گیا ہے اب افطار کرنا لازمی ہے، اسی میں ہی بہتری ہے۔ اگر آپ غور کریں، روزہ وقت سے پہلے چھوڑ دینا، افطار کر لینا، کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی سزا ہے کہ سیدنا ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن میں سویا ہوا تھا، اتانی رجلان، دو آدمی آئے اور انہوں نے مجھے کندھے سے میرے بازو سے پکڑا اور مجھے لے گئے، پہاڑ کے ایک دامن میں لے گئے۔ وہاں جب پہنچا عجیب منظر دیکھا، بڑی چیخ و پکار کی آوازیں ہیں، اذا باصوات شدیدۃ، سخت ترین ہیبت ناک آوازیں۔ میں نے پوچھا یہ کس چیز کی آوازیں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے جہنمی لوگ ہیں، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس عذاب کی شدت کی وجہ سے ان کی آوازیں اور چیخ و پکار ہے۔ فرماتے ہیں پھر مجھے آگے لے گئے، میں ایسے مقام پر پہنچا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور دروغوں کے ہاتھ میں ایک کنڈے نما چیزیں ہیں، وہ ان کی ایک باچ میں ڈالتے ہیں، زبردست طریقے سے بے رحمی سے کھینچتے ہیں کہ ان کی یہ باچ چرتی ہوئی کان تک پہنچ جاتی ہے اور اس سے بدبودار گندا خون نکل رہا ہے۔ پھر دوسری طرف آتے ہیں، اس کو اس طرح کھینچتے ہیں کہ اس کو پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ جب دوسری طرف پھاڑتے ہیں تو پہلی جہاں انہوں نے چیر دی تھی وہ صحیح ہو چکی، پھر آ کر اس کو چیرتے ہیں۔ یہ عمل دیکھ کر کے بڑا سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے پوچھ لیا من ہؤلاء، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ عذاب کی مختلف شکلیں، لیکن ایسا سخت ترین عذاب کہ جن کی باتوں کو بے رحمی کے ساتھ چیرا جا رہا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یفطرون قبل تحیلۃ صومہم، فرمایا روزے کے ابھی افطار کا وقت نہیں آیا، افطار سے پہلے پیاس نہ برداشت کرتے ہوئے جنہوں نے روزہ توڑ دیا، روزہ افطار کر دیا، یہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وقت سے پہلے روزہ کھولنا، وقت سے پہلے کسی چیز کا کھا لینا یا پی لینا جان بوجھ کر، اتنی بڑی وعید، اتنی بڑی سزا ہے کہ ان کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت سے پہلے آپ نے فرمایا افطار کر دو، جنہوں نے افطار نہیں کیا فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہیں۔ ہم نے اس سے یہ سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آپ روزہ رکھنے کا حکم دے وہاں ثواب ہے، جہاں توڑنے کا حکم دے وہاں بھی ثواب ہے۔ ذہن عجیب نہیں مانتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے لیے اللہ نے ہمیں پابند فرما دیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سوچنا نہیں، اس نے اپنی سوچ اور اپنے ذہن کو نہیں دوڑانا، حکم نبی آ گیا ہے، سر جھکا دینا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن رباح کو ایک لشکر میں آپ نے بھیجا، کہا صبح صبح نکل جاؤ۔ عبداللہ بن رباح نے سوچا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور بڑا مبارک دن ہے، بڑی عظمت والا دن ہے، اس کی فضیلت و عظمت کا اندازہ لگائیں
کہ جب ان دنوں کی تقسیم ہو رہی تھی، یہودیوں نے اپنے لیے دن چنا ہفتے کا، عیسائیوں نے اپنے لیے دن چنا اتوار کا، فہدان اللہ الیوم الجمعہ، یہودیوں نے چنا خود چنا، عیسائیوں نے چنا خود چنا، لیکن ہمارے لیے پسند کیا دن کو تو خود رب نے پسند کیا ہے۔ کہا دن بھی عظیم ہے، اور خطیب کون ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا آج میری سواری بڑی تیز ہے، گھوڑا بڑا میرے پاس مضبوط ہے، کیوں نہ ہو اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جمعہ پڑھ کے ثم الحقہم، گھوڑا میرا تیز ہے، دوڑا کر اس قافلے سے مل جاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ پڑھایا، دیکھا فرآہ، بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا ما منعک ان تغدو مع اصحابک، صبح صبح تیرے ساتھی قافلے والے چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ کس چیز نے آپ کو منع دیا ہے؟ فرماتے ہیں اردت ان اصلی معک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچا پتہ نہیں زندگی کا آخری جمعہ ہو اور جمعہ بھی آپ کے پیچھے ہو، اللہ کے نبی آج سواری میرے پاس تیز ہے، میں نے یہ سوچا ہے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ کے پھر ان قافلے سے مل لوں گا، میری سواری تیز ہے، پہنچ جاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، جنہوں نے میری بات جب میں نے کہا اسی وقت وہ چل پڑے اور آپ نے اپنے ذہن کو دوڑایا، آپ نے جمعہ میرے پیچھے پڑا۔ فرمایا سنو، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، فرمایا زمین پر سارے خزانے رات دن لگا دو، سارے خزانے اللہ کے راستے میں تقسیم کر ڈالو، تب بھی تم اور اجر و ثواب اور فضیلت میں ان سے نہیں مل سکتے جو میرے حکم کو مانتے ہی چل پڑے تھے۔ بظاہر دیکھا جائے تو کتنا سوچ پیاری ہے کہ اللہ کے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھ کے جاؤں، سوچ کتنا پیاری بظاہر، لیکن حکم نبی آ گیا ہے، اس میں تاخیر کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فنازعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اسے اس کی انگلی سے نکالا، فطرحہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے ایسے پھینک دیا۔ باتیں ہوتے رہی، اللہ کے نبی چلے گئے، صحابہ نے کہا اٹھا لو، مردوں کے اوپر سونا حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے حلال ہے، آپ لے جائیں، گھر میں استعمال کر دینا۔ کیا پیارا جملہ کہا، یہ ہے فرما برداری، اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ دعوے ہمارے بڑے بڑے، لیکن بات جب اتباع کی آتی ہے پھر ہمارا ذہن بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں عجیب تصورات اور خیال پیدا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ یہ اٹھا لو، گھر میں کام آ جائے گی۔ کیا پیارا جواب دیا، واللہ ما آخذہ وقد طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس چیز کو میں اٹھانا پسند نہیں کرتا جس کو محمد مصطفیٰ نے پھینک دیا ہے، واللہ لا آخذہ وقد طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے پھینک دیا ہے، اس پھینکی ہوئی چیز کو اب میں کیسے اٹھاؤں؟ صحابہ کا یہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ گیا، بس اس کے آگے اپنی سوچ، اپنی باتیں، اپنی رائے سب کچھ مٹا دی، ختم کر دی۔ حکم نبی، اسی میں کامیابی ہے۔ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو اور آپ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور اپنی باعزت پردہ دار ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہمارے اندر بڑی سستیاں پائی جاتی ہیں، ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہمارے اندر بڑی سستیاں ہیں، بڑی کمزوریاں ہیں۔
حق ادا نہیں کر سکتے، آئیے اگر وہ عبادت جو معمولی بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہے، اللہ انشاءاللہ ضرور کامیاب فرما دے گا۔ وہ عمل قابل قبول ہے، بظاہر وہ کتنا چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عمل ہے، اللہ کو ڈھیر عمل نہیں چاہیے، عبادت کے ڈھیر نہیں، عبادت وہ ہے جو طریقہ بتایا ہے تو محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت خطیر ہے، بظاہر بڑی حسین ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آئے میں آپ کو عجیب ایک منظر دکھاتا ہوں۔ کیا ہوا؟ کہا مسجد نبی کے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون ہیں صحابہ؟ گروہوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کیا کہتا ہے؟ کبروا 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہللو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ وہ شروع ہو جاتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ سبحوا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، سارے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اب اس میں کون سی غلطی نظر آتی ہے؟ اللہ اکبر پڑھنا کتنا بڑا اجر ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا کتنا بڑا ثواب ہے، سبحان اللہ پڑھنا پھر ہر ایک کی توسیع اور وضاحت و فضیلت بیان کرو، کتنا بظاہر خوبصورت عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غصے ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں۔ ہذہ ثیابہ لم تبل وآنیتہ لم تکسر۔ اللہ کے نبی جو کپڑے پہنتے تھے ابھی وہ پرانے نہیں ہوئے، ابھی وہ پھٹے نہیں۔ جن برتنوں میں اللہ کے نبی کھانا کھایا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے، وہ برتن ٹوٹے نہیں، اور ابھی تو تم نے خرافات میں شامل ہو گئے، ابھی تم خرافات کا شکار ہو گئے۔ صحابہ کہنے لگے یا ابا عبد الرحمن، غصے نہ ہو، ناراض نہ ہو، واللہ ما اردنا الا بالخیر، اللہ کی قسم ہمارا کوئی مقصد اور نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، کوئی شہرت و نام و نمود نہیں ہے، ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وقت ملا ہے تو ہم نے کہا اس طرح عبادت کرو۔ عبداللہ بن مسعود، یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر الفاظ ہے، مجالس الابرار کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ غصے ہو کر کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہو کچھ بھی نہیں ہے، والذی لا الہ غیرہ قد جئتم بدعۃ ظلما، میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک، کہ تم جو عمل کر رہے ہو انتہائی بدترین عمل ہے، بدترین فعل ہے۔ تم نیکیاں نہیں جمع کر رہے بلکہ اپنے لیے گناہ جمع کر رہے ہو۔ بظاہر کتنا خوبصورت عمل ہے، کیونکہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ عبادتوں کے ڈھیر نہیں دیکھتا، اللہ عبادت وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی تعلیم کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ عمل معمولی کیوں نہ ہو۔ عمران بن حسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمران آج کل کتنے خداؤں کی پوجا ہو رہی ہے؟ کہنے لگا واحد فی السماء و سبعۃ فی الارض، فرصت نہیں، ٹائم نہیں ملا، زیادہ خدا نہیں بنا سکا، ایک خدا آسمانوں پہ ہے اور 7 خدا زمین پہ ہیں جن کی آج کل پوجا کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمران اگر ان زمین والے 7 کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کرو، میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس پر عمل کرنے سے اللہ تیری دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ عمران چلے گئے، پھر ذہن میں بات آئی کہ جو یہ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ آسمان سے ستارے جھڑ سکتے ہیں،
چاند و سورج بے نور ہو سکتا ہے، زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، لیکن محمد کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ جا کے پھر واپس پلٹ کے آیا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ کرتا ہوں مجھے کلمہ پڑھائیے، میں سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ بات آپ مجھے بتائیں جو میری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دعا کو پڑھا کر، دو ہی جملے ہیں، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، بس یہ دو جملے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، ان کو اپنا معمول بنا لے۔ عمران بن حسین اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لیتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں ہوتا ہوں، میں حضر میں ہوتا ہوں، میں بیٹھا ہوتا ہوں، کبھی چل رہا ہوتا ہوں، اچانک پیچھے آواز آتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں جواب دیتا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا، سلام آتا ہے لیکن کوئی سلام کرنے والا نظر نہیں آتا، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے آوازیں آتی ہیں لیکن سلام کرنے والا نظر نہیں آتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمران پریشان نہ ہو، آپ کو اللہ نے یہ عظمت دی ہے، یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، یہ فضیلت دی ہے کہ اللہ کے فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ محمد مصطفیٰ کے طریقے سے نہ ہو، آپ کے حکم سے نہ ہو۔ ادھر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی صدا ہے، کہا لقد جئتم بدعۃ سلما، تم اپنے لیے گناہ جمع کر رہے ہو، اور یہاں دو کلمے دو ہی جملے پڑھنے پر اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ اللہ کے فرشتے ان کو سلام کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں اور بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، بیٹوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی عمل کریں اس عمل کرنے سے پہلے رک جائیے۔ اس کا طریقہ محمد مصطفیٰ نے کیا بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں اس کا طریقہ کیا بتایا ہے، ہماری نماز کا طریقہ، ہمارے حج و عمرہ کا طریقہ، ہماری خوشی غمی کا طریقہ، ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہماری سیاست، تمام تر زندگی کے معاملات کو ہم نے کرنا ہے پہلے رک کر کے اللہ کے نبی نے اس کے بارے کیا رہنمائی کی ہے۔ حذیفہ بن یمان سے پوچھا کہ اس طرح نماز پڑھ رہے ہو یہ کتنے عرصے سے، کب سے اس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے منذ 40 سنہ، تقریباً مجھے 40 سال ہو گئے میں اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اذا ما صلیت الآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک آپ نے نماز نہیں پڑھی، 40 سال کا عرصہ۔ کہا آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے سمجھو 40 سال کے عرصے میں ایک نماز بھی آپ نے ادا نہیں کی۔ اب دوسری طرف جائیے، سنن نسائی کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضا کما امر وصلی کما امر، جس نے وضو کیا اس طریقے سے جو طریقہ بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وضو کا طریقہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ عمر بن شعیب کہتے ہیں کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک الفاظ ہیں جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، یسألہ عن الوضوء، وضو کے بارے سوال کیا، اللہ کے نبی وضو کا طریقہ بتائیے۔ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وضو کا طریقہ بتایا، 3 دفعہ آزاد ہونا، 1 دفعہ دھونا بھی جائز، 2 دفعہ دھونا بھی جائز، 3 مرتبہ۔ فرمایا یہ افضل طریقہ ہے کہ اس لیے تمام انبیاء جب وضو کرتے تھے اپنے آزاد 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے۔
آپ نے فرمایا ہاکذا الوضو، جو طریقہ وضو کا میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے وضو کرنا ہے۔ آگے ذرا غور کیجیے، وَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا سَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ، فرمایا 3 مرتبہ بس، آخری 3 مرتبہ کے بعد اگر زیادہ چوتھی مرتبہ دھویا یا 5ویں مرتبہ آزاد دھوئے، تم نے برا کام کیا، زیادتی کی، اپنے ساتھ ظلم کر ڈالا ہے۔ اب بتائیے، بظاہر بندہ وضو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے پانی جہاں جہاں لگتا ہے اللہ وہاں سے گناہوں کو گرا دیتا ہے، جھاڑ دیتا ہے، حتیٰ شفرۃ عین، آنکھوں کی پلکوں کے اندر بھی اگر کوئی گناہ ہے وضو کے پانی سے جھڑ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ ایک بندہ سوچے میں زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کروں تاکہ میرے گناہ جھڑ جائے، میرا جسم گناہوں سے پاک ہو جائے، نہیں، جو آپ نے طریقہ بتایا ہے، من توضا کما امرا، وضو کیا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی، وصلی کما امرا، صرف 2 رکعت نفل ادا کی کس طرح، جس طرح محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، زندگی کے سارے گناہ جو اس سے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ ہو گئے، اللہ اس عمل کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک طرف 40 سال کی نمازیں ہیں اور ایک طرف صرف 2 رکعتیں ہیں، گناہوں کی معافی کا سبب بن رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں طریقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور میرے ساتھیوں، میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں نہ اختلاف چاہتا ہوں نہ اختلاف کو پسند کرتا ہوں، میں نفرت نہیں چاہتا، میں محبت چاہتا ہوں، میں توڑنا نہیں چاہتا، میں جوڑنا چاہتا ہوں، اختلاف نہیں چاہتا، انتشار نہیں چاہتا، اتحاد و اتفاق چاہتا ہوں۔ آئیے، میں اپنے کسی شیخ کی بات نہیں کہہ رہا، میں کسی عالم کی بات نہیں کہہ رہا، میں کسی محقق مدبر کی بات نہیں کر رہا، کسی واعظ کی بات نہیں کر رہا، اب میں اس کی بات کر رہا ہوں جسے آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ وہ کون شخصیت ہے؟ وہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اسی طریقے سے، عمل بڑا ہو عمل چھوٹا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر کرنے پر اللہ کامیابیاں، اور بلکہ اللہ نے اپنی کلام پاک کے اندر یہ ضمانت دی ہے۔ سورہ کہف، اللہ رب العالمین اس عمل کو ضائع نہیں کرتا، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ اس عمل کو ضائع نہیں کرتا جو احسن طریقے سے عمل کرتا ہے۔ اللہ وہ کون سا عمل ہوتا ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے میری دعا قبول ہو جائے، میری نماز قبول ہو جائے، میری تلاوت قبول ہو جائے، میرے ذکر و اذکار قبول ہو جائے، میرے صدقات و خیرات قبول ہو جائے، ہر شخص چاہتا ہے۔ اللہ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ پاک نے دوسرا مقام سورہ محمد کے اندر فرمایا، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِ، جو میرا نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے جائے یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور اس کی ضمانت رب دے رہا ہے کہ جو میرے نبی کے طریقے سے عمل ہوگا میں اس عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کے ان تمام امور کی طرف جائزہ لیں، ہمارے اعمال کیا ہیں۔ میں انتشار اور مخالفت نہیں چاہتا، نفرت نہیں چاہتا، ایک پیغام ہے جس پیغام اور جس کا پیغام آپ بھی مانتے ہیں، پوری امت مسلمہ مانتی ہے، وہ کون سی شخصیت؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس آپ کا حکم ہے، آپ کا طریقہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ حسنہ بنا کر دیا ہے۔ آپ کا عمل، آپ کا طریقہ، آپ کا فرمان، آپ کا بتانا ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی کے تمام تر معاملات، عبادات ہوں، سیاست ہو، تجارت ہو، کوئی بھی معاملات ہو، اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔